اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، صحیح البخاری کی کتاب الفتن کا ترجمہ مع مختصر شرح ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی نشست میں ہمارے مطالعہ کا آغاز ہوگا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ سالم نے اپنے والد ماجد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے جانب جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، فتنہ ادھر ہے، فتنہ ادھر ہے، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یا یہ فرمایا کہ سورج کا سینگ نکلے گا۔ عربی عبارت یوں ہے، فقال الفتنۃ ہا ہنا، الفتنۃ ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان او قرن الشمس۔ اگلی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ مشرق کی جانب منہ کر کے فرما رہے تھے، خبردار ہو جاؤ کہ فتنہ ادھر ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اگلی روایت اس باب کی، نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ ہمارے نجد میں بھی، آپ نے دعا کی، اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد میں بھی، یعنی جو نجد سے آئے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے نکلے گا۔ الفاظ مبارکہ ہیں، ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان۔ تو یہ جو جس فتنے کے بارے میں ان تین روایات میں آیا ہے، اس سے مراد علماء نے فتنہ وہابیت لیا ہے، فتنہ نجدیت۔ اور نجد وہی جگہ ہے جسے آج کل ریاض کہتے ہیں، جو کیپٹل آف سعودی عربیہ ہے، جو دارالحکومت ہے۔ اسے دارالخلافت نہیں کہنا چاہیے بلکہ دارالحکومت کہنا چاہیے۔ ان حدیث کی تشریح کے ضمن میں، شرح کی ضمن میں، علامہ اختر شاہجہان پوری علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ نجد میں حجاز مقدس، نجد بھی حجاز مقدس کا ایک علاقہ ہے جیسے شام اور یمن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شام اور یمن کے لیے دعائے برکت 3 دفعہ فرمائی۔ ہر دفعہ نجد کے لیے بھی دعائے برکت کے لیے عرض کی گئی، لیکن آپ نے دعا نہ کی، اور تیسری دفعہ کی گزارش کے جواب میں دعا نہ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور شیطان کی سینگ وہیں سے نکلے گی، یا شیطان کا سینگ سنگت وہیں سے نکلے گی، یا شیطان کا سینگ وہیں سے نکلے گا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، اور مسند احمد کی اسی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ شر کا 9/10 حصہ وہیں نجد میں ہے۔ اس سے پہلے اسی صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اسے راس الکفر قرار دیا گیا ہے۔
اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ ربیہ اور مدر ہیں، اور وہاں سے شیطان کے 2 ساتھی یا 2 پیروکار نکلیں گے۔ ان 2 پیروکاروں سے مراد ایک مسلمہ کذاب اور دوسرا محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے۔ یہ دونوں حضرات ہی مدر قبیلے کے فرد تھے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرق کی طرف یعنی نجد سے کچھ لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا، یعنی وہ محض کلمات پڑھ رہے ہوں گے، قرات کر رہے ہوں گے۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے، اور پھر اس میں واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تیر اپنے چلے کی طرف آ جائے۔ عرض کی گئی کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ سر منڈانا۔ تو ایسے لوگ بہت سارے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ نشانی علامہ اختر شاہ جان پوری مرحوم لکھتے ہیں، یہ نشانی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں سب سے بڑی پہچان ہے کہ شیطان کے دوسرے پیروکار سے یہی صاحب مراد ہیں، کیونکہ جب کسی مسلمان کو یہ اپنے دین میں داخل کرتے تو اس کا سر ضرور منڈواتے تھے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ موصوف کے حالات اور اسلام و مسلمین پر مظالم دیکھنے ہوں تو مکہ مکرمہ کے مفتی شافعیہ سید احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1304 ہجری کا رسالہ الدرر السنیہ اور مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب معتمم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے نام سے چھپی ہوئی کتاب تاریخ نجد و حجاز کا مطالعہ بہت مفید رہے گا۔ تو یہ جو یہاں ایک ضمنی بات میں عرض کرتا ہوں، یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی کے نام سے چھپی ہوئی کتاب تاریخ نجد و حجاز کا مطالعہ بہت مفید رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا کوئی اور ہے، لیکن انہوں نے نام بہرحال اوپر مفتی صاحب کا لکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے واللہ تعالی عالم بالصواب والحقیقہ۔ علاوہ بنی آج 17 جنوری 1991 سے عالم اسلام کو تباہ و برباد کرنے کی غرض سے امریکہ و برطانیہ وغیرہ 28 ملک مل جل کر جو مسلمانوں کے اکیلے اور چھوٹے سے ملک عراق پر دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ یعنی لاکھوں ٹن گولہ بارود برسا چکے ہیں، اور کل اتحادیوں کی جملہ افواج نے پاکستانی وقت کے مطابق 5:15 بجے صبح عراق پر بھرپور زمینی حملہ کر دیا، جس کو فضائیہ اور بحریہ کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ یوں معمولی سی بات کا بہانہ بنا کر آج مورخہ 25 فروری 1991 کو پورے 40 روز آگ کی بارش برساتے ہوئے گزر گئے، لیکن عیسائیوں، یہودیوں اور سعودیوں کے دلوں میں اسلام دشمنی کی آگ اتنی بھڑکی ہوئی ہے کہ مسلمان پر اتنی قیامت ڈھا لینے کے بعد بھی ذرا سر دھونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور اس کے بعد تو یہ ایک سلسلہ چل ہی نکلا، پھر بعد میں جو افغانستان پر آ کے 2000 میں 2001 میں حملہ ہوا، پھر آج اس کو افغانستان میں امریکی جو ہیں انہیں 18واں 19واں سال ہو چکا ہے، تو یہ سلسلہ تو جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کفار کے فتنوں سے بچائے۔ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ افسوس امت محمدیہ کو یہ تحفہ بھی نجدیوں کے ہاتھوں ہی مل رہا ہے۔ اسلام اور مسلمین پر ایسی قیامت ڈھانے والے بھی نجدی حضرات ہیں۔ عرب کے حکمران شافات اور امیر کویت کی یہ ساری مہربانی ہے۔ بہانہ کویت کا بنایا کیونکہ حملہ اس کی طرف سے ہوا، اور شافات نے اپنے مشکل کشا، حاجت روا اور دافع بلا امریکہ بہادر کو مدد کے لیے پکارا کہ حضور والا، خدا میں تو ہمیں بچانے کی طاقت نہیں، نعوذ باللہ، کہ ہمیں نامعلوم خطرے سے بچا سکے، لہذا بچانے کے لیے آپ ہی حجاز مقدس کی سرزمین پر تشریف لائیں۔ یہ علامہ کے الفاظ ہیں اور میں بالکل ان سے متفق ہوں۔ ان دنوں حضور، ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت بھی بہت پریشان رہتے تھے، اور ہر وقت جو ہے وہ ریڈیو سنتے رہتے تھے۔ ساتھ ہی اپنے مددگاروں کو بھی لیتے آئیں، سارے یہاں اپنا ہی گھر سمجھ کر قدم رنجہ فرمائیں۔ ہم آپ کے لیے راہوں میں دیدہ و دل کا فرش بچھا رہے ہیں۔ بے شک یہاں آپ تشریف رکھتے ہوئے روزانہ سینکڑوں ٹن خنزیر کا گوشت تناول فرمائیں، لاکھوں بوتلیں روزانہ شراب کی اڑائیں، ہمیں اس بات کا کوئی شکوہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم آپ کی تشریف آوری کا
دل کی گہرائیوں سے تعزیز شکریہ ادا کرتے رہیں گے اور آپ کے لیے ہمارے دل سے ہمیشہ دعائیں نکلتی رہیں گی۔ یہ بالکل درست تجزیہ ہے حضرت اختر شاہ جہاں پوری مرحوم کا۔ آگے بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ تو یہ اس میں فتنہ نجدیت جو محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے پھیلا، اسی کی طرف ان احادیث میں اشارہ ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ وہ ہماری طرف آ رہے تھے تو ہم آرزو مند ہوئے کہ ہم سے کوئی عمدہ حدیث بیان کریں۔ تو ان کا بیان ہے کہ ایک آدمی ان کی طرف آگے جا کر عرض گزار ہوا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہمیں فتنہ کے وقت جنگ کرنے کے متعلق کوئی حدیث سنائیے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ اچھا، تو یہ آیت کا ترجمہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم فتنے کو جانتے ہو؟ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، یعنی یہ ایک انداز ہے، یہ الفاظ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے لڑا کرتے تھے اور کافروں کے دین میں داخل ہونا فتنہ ہے۔ ان کی لڑائی تمہاری طرح ملک کے بارے میں نہ تھی۔ اب فتنے جو ہیں، یہ جو احادیث مبارکہ میں ابھی ماہ اگست 2019 میں پڑھ رہا ہوں، قرات ان کی کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، یہ سچ تو ہونی ہے کہ صادق و مصدوق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے یہ بہت سارے فتنے دیکھ بھی چکے ہیں۔ اور اگلا جو باب ہے الفتنہ، باب الفتنۃ التی تموج کموج البحر، اس پر پہلے بھی ہم روایات بیان کر چکے ہیں کہ فتنے دریا کی موجوں کی طرح آئیں گے، اور پھر اس میں اشعار بھی جو ہے وہ ہم نے پڑھے تھے، الحرب اول ما تکون فتنۃ، یعنی پہلے تو جوان عورت کی طرح وہ جنگ جو ہے وہ فتنہ ہوتی۔ تو اس کے بعد کی احادیث، پھر اگلا عورت کو حکمران بنانے والی قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی، اس پر حدیث ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اور البتہ یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت اختر شاہ جہاں پوری کی جو ایک نوٹ ہے وہ پڑھ دیں۔ اہل ایمان غور کریں اور قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے ان دونوں آیتوں کی روشنی میں دیکھیں تو یعنی پہلی آیت جو ہے یہ کہ جو امہات المومنین کو ارشاد فرمایا گیا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو اگلی جاہلیت کی بے پردگی کی طرح۔ ہم لکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ حدیث ایک اصول اور مستقل قانون کا حکم رکھتی ہے، یعنی وہی کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جو اپنے کاموں میں، اب یعنی اپنے کام عورت کو سپرد کر دیتی ہے۔ ولو امرہم امراتن، تو علامہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ حدیث ایک اصول اور مستقل قانون کا حکم رکھتی ہے، کیونکہ عورت حاکم نہیں بلکہ اپنے گھر کی منتظمہ اور چراغ خانہ ہے، اس کا دائرہ کار صرف اپنا گھر ہے، جیسا کہ خدائے علیم و خبیر نے انسانوں کے فائدے کے لیے عورتوں سے فرمایا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو اگلی جاہلیت کی بے پردگی کی طرح۔ اور اس میں جو دوسری ہے اور میں اس کا ترجمہ دوسری آیت کریمہ کا پڑھتا ہوں، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو، یعنی حبیب کریم کو فرمایا جائے گا، اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنے سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا اپنے شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے
یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنی ملک میں ہوں یا نوکر جو شہوت والے مرد نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم والی باتوں کی خبر نہ ہو اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں. یعنی یہ جو اوپر گنوائے ہیں ان کے سامنے اپنی زینت کر سکتی ہیں، بناؤ سنگار میک اپ وغیرہ کر سکتی ہیں. آگے فرمایا اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جان لیا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے ایمان والو سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. علامہ اختر شاہ جہاں پوری لکھتے ہیں اہل ایمان غور کریں اور قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے ان دونوں آیتوں کی روشنی میں دیکھیں تو صاف نظر آ جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ کار صرف اپنا اپنا گھر ہے، اور وہاں انہوں نے کس طرح رہنا ہے یہ بھی ان کے پیدا کرنے والے نے بتا دیا ہے. عورت کا اپنی چاروں حالتوں یعنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت میں جو حقوق و فرائض ہیں شریعت مطہرہ میں ان کا واضح تعین موجود ہے. اسلام میں عورت کو وہ مقام دیا گیا ہے جس کی وہ اپنی ہر حیثیت میں مستحق ہے، اور جس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی قانون اسے مقام و مرتبہ نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا. بعض خواتین کی طرف سے جو حقوق نسواں اور مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی آواز اٹھائی جاتی ہے وہ اسلام سے بغاوت کرنے والے اور ذہنی آوارگی کا شکار ہو جانے والے مردوں اور عورتوں کا مشترکہ ڈرامہ ہے. عورت چراغ خانہ ہے، شمع محفل نہیں ہے. اس کا اپنے دائرہ کار سے باہر بھاگنا در حقیقت اپنے فرائض سے بغاوت کرنا اور نفس کی آواز پر لبیک کہنا ہے، ورنہ اسلام نے تو انہیں اتنا اونچا مقام دیا ہے جس پر تاریخ انسانیت ناز کرتی ہے. مثلا ایک ماں کی حیثیت میں عورت کا مقام کیا ہے، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، بے شک جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام دیا کہ خدمت کر کے ماں کو خوش کر لو تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ تو ہوئی عورت کے دائرہ کار کی بات. اور دیکھیے کہ انسانوں کی ان دونوں اصناف یعنی مردوں اور عورتوں کی باہم حیثیت کیا ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد حاکم ہیں عورتوں پر بعضهم علی بعض، یعنی اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے. وبما انفقوا من اموالهم، جب قرآن کریم کی روح سے یعنی خاص کر یہ آیا کریم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، جب قرآن کریم کی روح سے عورت اپنے مرد کی بھی حاکم نہیں بلکہ محکوم ہے تو وہ قوم کے لاکھوں اور کروڑوں افراد کا حاکم ہونے کی کہاں مجاز ہوئی. پورے ملک یا اس کے کسی حصہ یا کسی دفتر و ادارے کی سربراہ ہونا دور کی بات، جبکہ اسے بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں بلکہ وہ خود اپنے گھر کا حاکم ہونے کی بھی مجاز نہیں. ہاں مجبوری کا معاملہ الگ ہے. دریں حالات بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ عورت ملک کی صدر اور وزیر اعظم تو شرعاً نہیں ہو سکتی، ہاں وزیر و سفیر وغیرہ ہو سکتی ہے، یہ شرعی فیصلہ نہیں بلکہ ان حضرات کے اپنے دماغوں کی پیداوار ہے اور یہ ان کے اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے. بالکل یہی رائے اس خاکسار کی بھی ہے. قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے میں جہاں اختلاف پیدا ہوئے تو اس پر رسول کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں قرآنی احکام کو سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کن کن عہدوں پر فائز کیا. جب یہ بات دیکھی جائے گی تو ملک کا بڑے سے بڑا عہدہ تو دور کی بات، کسی چھوٹے سے چھوٹے عہدے پر بھی آپ نے کسی عورت کا تعین نہیں فرمایا بلکہ گھر سے باہر آپ نے کوئی ذمہ داری کسی عورت کے سپرد نہیں فرمائی. کیا اس سے صورتحال کی پوری طرح وضاحت نہیں ہو جاتی؟ بعض لوگ جو اس سلسلے میں بعض صحابیات کے غزوات میں
شمولیت کے واقعات سے عورتوں کے باہر نکلنے پر استناد کرتے اور اسے جائز قرار دیتے ہیں، یہ استناد و استشہاد درست نہیں بلکہ محض دھوکہ یا خود فریبی ہے، کیونکہ ایسا ان صحابیات نے رضاکارانہ کیا تھا اور یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، جبکہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اس خیر القرون میں ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ہوا۔ باقی عہدیدارے کی بات کو یوں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر عورت شرعاً سربراہ مملکت ہو سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر، راحت جان، خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی دوسرے کو خلیفہ رسول بنانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ دوسرے اس بات پر اس زاویے سے بھی غور فرما لیجئے کہ خلافت کے مسئلے میں اہل تشیع حضرات کا اختلاف ہے۔ شیعہ حضرات، ان کا موقف یہ ہے کہ دیگر تمام حضرات کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق تھے۔ اگر ان حضرات کے نزدیک عورت کا سربراہ مملکت بننا شرعاً جائز ہوتا تو وہ حضرت علی کی جگہ حضرت فاطمہ کا نام لیتے، کیونکہ خون ختم الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پر نور طینت پر لاکھوں سلام۔ جب مدعیان اسلام کی کسی جماعت یا کسی فرقے نے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خلیفہ رسول بنانے کی بات نہیں کی تو معلوم ہوا کہ کسی بھی مسلمان کہلانے والے کے نزدیک عورت کا سربراہ مملکت ہونا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کا آج تک سوال پیدا نہ ہوا تو ان کے مقابلہ پر دوسری کوئی عورت کس کھیت کی مولی ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ مدعیان اسلام کو سچے مسلمان بننے کی توفیق دے اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا نصیب کرے۔ اس کے بعد اسی باب کے تحت امام بخاری چند روایات لائے ہیں جن کا خلاصہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ احادیث اگلی نشست میں ان کا مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے اور موجودہ دور میں آنے والے فتنے جو ہیں ان سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان کے فتنوں کو دور کرنے کی بھی ہمت ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔